وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ڈر جائیں وہ لوگ یخالفون عن امرہ، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ ہم بڑا آسان ترجمہ ہے، مخالفت کرتے ہیں، لیکن ایگزیکٹ ترجمہ اگر اس کا کریں گے، خالف یخالف کا معنی ہوتا ہے پیچھے رہنا، خالف یخالف کا معنی ہوتا ہے پیچھے رہنا۔ اس کے ساتھ چونکہ عن کا لاحقہ لگا ہے نا، یخالفون عن امرہ، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے پیچھے رہ جاتے ہیں، یعنی مخالفت کرنا، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کوئی چیز لائیں، یہ تو اور بڑا گناہ ہوگا۔ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے سے پیچھے رہ جانا یہی بہت بڑا گناہ۔ فرمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، آپ اس سے پیچھے رہ جائیں۔ یخالفون عن امرہ، جو پیچھے رہ جاتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے، وہ ڈر جائیں۔ اب جو کسی بھی طریقے سے پیچھے رہ جاتے ہیں، ان کا مسئلہ ذاتی ہے، ان کا مسئلہ فقہی ہے، یا ان کا مسئلہ گروہی ہے، ان کا مسئلہ مسلکی ہے، جو بھی مسئلہ ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن کے اس پر عمل کرنے سے پیچھے رہ جاتے ہیں، وہ ڈر جائیں۔ کس بات سے ڈر جائیں؟ ان تصیبہم فتنہ، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کو کوئی فتنہ آن پہنچے، اللہ اکبر، او یصیبہم عذاب علیم، یا پھر ان کو کوئی دردناک عذاب آن پہنچے۔ اب یہ دیکھیں، فتنہ آزمائش بھی ہوتی ہے، فتنہ عذاب بھی ہوتا ہے، فتنہ شرک کو بھی کہا گیا ہے، اور گویا فتنہ گمراہی بھی ہے۔ تو فتنہ بھی پہنچے گا، دردناک عذاب بھی پہنچے گا۔ ان میں سے کون سی چیز پہنچتی ہے؟ دنیا میں بھی عذاب ہو سکتا ہے ویسے تو، لیکن اصل میں عذاب کا تعلق آخرت کے ساتھ، لیکن دنیا میں بھی ہو سکتا ہے، جیسے سورہ انعام کے اندر اللہ کریم نے فرمایا قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ، وہ اللہ جو ہے قادر ہے اس بات پر کہ وہ تمہارے اوپر عذاب بھیجے، من فوقکم، تمہارے اوپر سے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے قدموں کے نیچے سے، پیروں کے نیچے سے عذاب آ جائے، او یلبسکم شیعا، اللہ اکبر، یہ ہے فتنہ اصل، یا پھر تمہیں گروہ در گروہ بنا دے، تمہارے اندر گروہ بندی پیدا ہو جائے، وَيُذِيقَ بَعْضُكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور تم ایک دوسرے کے ساتھ لڑ کے خود ہی مرتے رہو، اللہ اکبر، یہ ہے عذاب۔ اب وہ جو فتنہ ہے، وہ دنیا میں اگر جو فتنہ ہے، مفسرین نے کہا کہ فتنہ دنیا میں ہے، عذاب علیم آخرت میں، لیکن دونوں دنیا میں بھی ہو سکتے ہیں، دونوں آخرت میں بھی ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو اگر فتنہ کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے تو یا تو وہ آزمائش ہے، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی آزمائش میں بندہ مصیبت میں پھنس جاتا ہے، فتنہ آزمائش بھی ہے، فتنہ مصیبت بھی ہے، فتنہ گمراہی بھی ہے، فتنہ شرک بھی ہے، اللہ، تو کسی بھی طرح کی مصیبت دنیا میں آ سکتی ہے۔ تو سب سے بڑی جو مصیبت ہے وہ یہی ہے کہ انسان، یہ جو مسلمان ہے، یہ گروہ در گروہ بن جائے۔ یہ جو گروہ بندی ہے، یہ جو مسلکی تعصب ہے، آپس میں جو لڑنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا ہے، اس کے سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ دیا۔ اب وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا والی آیت سارے ہی پڑھتے ہیں، ہر گروہ وہ آیت پڑھتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے سب مل کر، لیکن اس کے بعد اس کا جو تشریح ہوتی ہے، جو وضاحت ہوتی ہے، جو اس کا مطمع نظر ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ میرے گروہ کے ساتھ آپ سب مل جائیں آگے۔ ہر گروہ الا ماشاءاللہ سب یہی چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو سن لیجئے، کوئی چیز اتحاد، مسلمانوں کو متحد کرنے والی اور اتحاد کی طرف بلانے والی کوئی چیز نہیں ہے سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جب آپ تشریف لائے تھے
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، یاد کرو اللہ کے انعام کو، تم تو آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں، ایک دوسرے کے دلوں میں محبت ڈال. اور پھر فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے تمہیں ان سے بچا لیا. تو کیا واقعہ ہوا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری یہ ہر طرح کی گروہ بندی سے اور انتشار سے، افتراق سے بچانے کا باعث ہے، اور امت مسلمہ کو متحد کرنے کا باعث ہے. اور قیامت تک کے لیے اگر کوئی قوم، کوئی امت، کوئی ملت اکٹھا ہونا چاہتی ہے تو اس کے لیے کوئی کسی کی بات نہیں ہے. کوئی فقہ حنفی پہ اکٹھا نہیں ہو سکتا، کوئی فقہ شافی پہ اکٹھا نہیں ہو سکتا، کوئی حنبلی پہ نہیں اکٹھا ہو سکتا، کوئی فقہ مالکی پہ اکٹھا نہیں ہو سکتا. ہر ایک کے اپنے اپنے معاملات ہیں، لیکن ایک بات وہ ہے جو سب کی سانجھی ہے، وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. اس پہ تو اکٹھے ہو سکتے ہیں. تو جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ادھر ادھر کھسکتے ہیں کسی بھی وجہ سے، ان کو سب سے پہلا فتنہ یہ پہنچتا ہے کہ وہ کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے. یہ اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے. او یلبسکم شیعا، تمہیں اللہ گروہ در گروہ بنا دیتا ہے. اللہ اکبر. اور یہ جو گروہ بندی ہے اور یہ جو مسل کی تعصب ہے، یہ سب سے زیادہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جیسے جیسے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے اور کتاب و سنت سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، ویسے ویسے وہ آپس میں گروہ بندی کا اور آپس میں افتراق کا شکار ہوتے چلے جاتے ہیں. لہذا جس نے بچنا ہے وہ کتاب و سنت کی طرف آ جائے. اس لیے کہ جب وہ جو حبل اللہ ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کے ساتھ اکٹھے ہو جاؤ. تو اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ وہ تو حدیث میں واضح الفاظ ہیں. حبل اللہ، حبل اللہ الممدود، اللہ کی لمبی رسی سے مراد قرآن حکیم ہے. اور قرآن حکیم کی کوئی حیثیت نہیں جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اس کے ساتھ نہ ملے. کیونکہ قرآن کسی زمین پر نہیں آیا، وہ کسی الماری سے نہیں ملا. قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا. لہٰذا قرآن اور صاحب قرآن، اسی کو کتاب و سنت کہتے ہیں. اگر کوئی شخص، کوئی گروہ اگر اس سے کھسکتا ہے کسی بھی وجہ سے، علمی طور پر، عملی طور پر، کسی بھی اپنے یعنی اس کو کہہ لیجئے کہ کسی عقلی اصول کی بنیاد پر، کسی فقہی اصول کی بنیاد پر جو بھی اس سے دور جاتا ہے، وہ عذاب علیم اور فتنے سے بچا رہے اور اس سے ڈر جائے. فتنہ ہے. فتنے سے مراد وہ مصیبتیں بھی ہیں جو چھوٹی چھوٹی مصیبتیں ویسے ہی پڑتی ہیں. جیسے مسلم شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو کہا تھا کہ بھئی دائیں ہاتھ سے کھاؤ. بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا نا، وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی دائیں ہاتھ سے، کل بیمین، دائیں ہاتھ سے کھاؤ. وہ چپ کر کے بائیں سے کھاتا رہا. آپ نے پھر فرمایا بھئی دائیں ہاتھ سے کھاؤ. یہ فرمان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس کو چاہیے تھا فوراً مانتا، نہیں مانا، چپ کر کے بائیں سے کھاتا رہا. اللہ اکبر. تیسری دفعہ آپ نے پھر فرمایا، اس کو غصہ آیا. کہتا ہے لا استطیع، میرے سے نہیں کھایا جاتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ بات نکلی لستطعت، اللہ کرے کبھی نہ کھایا جائے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ بد دعا نہیں دیتے تھے، لیکن اس بدبخت کی کوئی منافق تھا جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اس طرح اگنور کیا، بلکہ اس کو غصہ آیا کہ میں، اب ظاہر ہے تم مجھے حدیث سنا کے، اب اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. آج کل بھی اس طرح کے بہت سارے لوگ آپ کو مل جائیں. آپ حدیث سنائیں، اس قدر چڑھتے ہیں، اس قدر تکلیف ہے. اور پھر جو نہ بھی تکلیف ہو، جو بڑے بڑے یعنی کہہ لیجئے کہ جو تحمل مزاج علماء، وہ بھی بعض اوقات اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. بعض کہتے ہیں ہاں حدیث تو ہے لیکن مسئلہ یہ ہے، حدیث تو ہے لیکن مسئلہ یہ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی بعض اوقات مختلف علماء کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں
تو یہ صورتحال دیکھنے کو میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ پتہ نہیں کہاں سے، یہ اللہ تعالیٰ عقل دے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے، یعنی باقاعدہ حدیث سنا کے اور کہتے ہیں ہاں حدیث تو وہ فلاں ہے، خود ہی سنائی حدیث تو وہ فلاں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے۔ تو جب انہوں نے بتا دیا تو پھر وہ اینکر مجھ سے پوچھتا ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے اس مسئلے کے بارے میں؟ تو میں نے ہنس کے کہا حدیث تو انہوں نے سنا دی ہے، تو میرا کیا خیال ہوگا؟ میں کون ہوتا ہوں اپنے خیال ظاہر کرنے والا؟ جو حدیث انہوں نے سنا دی ہے وہی میرا خیال ہے۔ ہماری غلطی یہ ہے، ہم غلطی یہ کر بیٹھے ہیں، پہلے خیالات ترتیب دیتے ہیں، پھر ان کے دلائل ڈھونڈتے ہیں کتاب و سنت سے، اور کچھ لوگ پہلے کتاب و سنت کو لیتے ہیں اور پھر اس سے مسائل اخذ کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ ہمارا طرز عمل یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم پہلے مسئلہ ترتیب دیں پھر اس کے لیے دلائل ڈھونڈیں۔ ہمارا طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کا قرآن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھیں اور پھر اس میں سے مسائل اخذ کریں، جو مسائل اخذ ہوتے ہیں کر لیں، نہیں ہوتے نہ صحیح۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس ایمان کے تحت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی مسائل تھے نا ہمارے لیے جنت میں جانے کے لیے جو ضروری تھے وہ سارے ہی بتا دیے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ما ترکت شیئا، میں نے کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی یقربکم الی اللہ ویبعدکم من النار، جو تمہیں اللہ کے قریب کر سکتی تھی اور جہنم سے دور کر سکتی تھی۔ ما ترکت شیئا، میں نے ایک بھی چیز ایسی نہیں چھوڑی یقربکم الی اللہ ویبعدکم من النار، جو اللہ کے قریب کر سکتی تھی اور جہنم سے دور کر سکتی تھی، الا امرتکم بہ، مگر میں نے اس کا تمہیں حکم دے دیا۔ وما ترکت شیئا، اور میں نے ایک بھی چیز ایسی نہیں چھوڑی یبعدکم من اللہ ویقربکم الی النار، جو تمہیں اللہ سے دور کر سکتی تھی اور جہنم کے قریب کر سکتی تھی، الا نہیتکم عنہ، مگر میں نے اس سے تمہیں منع کر دیا۔ لہذا جس بات سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے اس سے رک جاؤ، اور جس بات سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا حکم دے دیا ہے اس وہ کرو، یہی پورا کا پورا دین ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ وگرنہ فتنہ، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لستطعت، جب اس نے کہا کہ مجھ سے نہیں کھایا جاتا آپ نے فرمایا نہ کھایا جائے، اللہ کرے نہ ہی کھایا جائے۔ پھر صحابی کہتا ہے ہم نے دیکھا کہ اس شخص کا یہ بازو شل ہو گیا، خشک ہو گیا، اور وہ ساری زندگی بائیں ہاتھ سے کھاتا رہا، بائیں ہاتھ سے استنجا کرتا رہا، اس کو کبھی توفیق نہیں ہوئی پھر دائیں ہاتھ سے کچھ بھی کرنے کی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کی مخالفت کرنے یا آپ کی بات پر عمل کرنے سے پیچھے رہ جانے کا یہ نتیجہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ وہ بیٹھے تھے مسجد میں، کوئی شخص آیا اور اس نے آ کے وہ بتایا کہ میں حج پہ جا رہا ہوں، اور کوئی مسئلے مسائل پوچھے، تو پھر نکلنے لگا مسجد سے تو اذان ہو چکی تھی۔ تو حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے فرمایا اس حاجی کو کہ حاجی صاحب اذان ہو گئی ہے، اور اذان جب ہو جائے تو مسجد سے نکلنا منع ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کہ مسجد سے نہیں نکلنا، سوائے اس کے کہ کسی نے نماز پڑھ لی ہو پہلے، یا کسی کا ارادہ یہ ہو کہ وہ واپس آ کے نماز میں دوبارہ داخل ہوگا، کسی کام سے وہ چلا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص ویسے ہی نکل کے جا رہا ہے، یہ منع فرمایا، آپ نے فرمایا نہ نکلے، تو آپ نے اس کو فرمایا کہ نہ نکلو، مسجد سے نہ نکلو۔ اس نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ میرا قافلہ جا رہا ہے، تو میرا قافلہ نکل جائے گا اور مجھے اپنے قافلے کے ساتھ جانا ہے، لہذا میں نے تو نکلنا ہے۔ حضرت سعید بن مسیب اس کو منع کرتے رہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا۔ اس نے کوئی نہیں لفٹ کرائی، وہ نکل گیا۔ اللہ اکبر۔ تو مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت سعید بن مسیب کے منع کرنے کے باوجود، حالانکہ وہ تو آپ تو جو منع کر رہے تھے وہ حدیث سنا رہے تھے نا اس کو، تو وہ نہیں رکا، تو وہ چلا گیا۔ تو تھوڑی دیر بعد خبر آ گئی کہ وہ اونٹ سے گرا ہے اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔
لہذا نہ وہ مسجد آ سکا نماز پڑھنے کے لیے اور نہ وہ حج پہ جا سکا۔ ان تصیبکم فتنہ، ان تصیبہم فتنہ، اس بات سے ڈر جائیں کہ کوئی مصیبت، کوئی فتنہ پہنچے گا۔ اللہ اکبر، کوئی فوری طور پر مصیبت، کوئی فتنہ پہنچ سکتا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ امام شافعی علیہ الرحمہ سے کسی شخص نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد سے میں احرام باندھنا چاہتا ہوں، یعنی مسجد نبوی سے میں احرام باندھ کے، میں عمرے کے لیے جانا ہے اور میں احرام مسجد نبوی سے باندھنا چاہتا ہوں۔ امام شافعی علیہ الرحمہ نے اس کو کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں سے نہیں باندھا، تو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا ہے تم بھی وہاں سے جا کے احرام باندھو۔ اس نے کہا کہ نہیں، وہ تقریباً 6 کلومیٹر آگے ہے جگہ، تو اس نے کہا کہ نہیں، میں تو یہاں سے ہی احرام باندھوں گا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا ہے وہ بھی اس میں آ ہی جائے گا نا، میں اگر مسجد نبوی سے باندھوں گا تو کیا فرق پڑتا ہے، میں 6 کلومیٹر بعد ہی باندھ رہا ہوں نا، آگے جا کے تو نہیں باندھ رہا۔ اس نے 2-3 دفعہ اصرار کیا تو امام شافعی علیہ الرحمہ نے کہا کہ اگر تو اس طرح کرے گا، احرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی جگہ سے باندھنے کی بجائے تو 6 کلومیٹر آگے جا کے اس کو میقات بنا لے گا، تو مجھے ڈر ہے کہ تجھے فوراً کوئی فتنہ آن پہنچے گا۔ اور وہ فتنہ کیا ہے؟ وہ فتنہ جیسے میں نے عرض کیا، وہ شرک بھی ہو سکتا ہے کہ انسان شرک میں مبتلا ہو جائے، وہ گمراہی بھی ہو سکتی ہے کہ انسان گمراہی میں مبتلا ہو جائے، اور وہ گمراہی ایسا فتنہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان ہو گمراہ لیکن اپنے آپ کو ہدایت پر سمجھ رہا ہو۔ یہ سب سے بڑا فتنہ یہ ہے، اللہ اکبر، کہ انسان کو ہدایت نہ ملی ہوئی ہو وہ گمراہی کے راستے پر، لیکن وہ سمجھ رہا ہو کہ میں ہدایت کے راستے پر جا رہا ہوں۔ سب سے بڑا فتنہ تو یہ ہے، اور یہ اس شخص پر پہنچتا ہے جس شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اپنا طریقہ بنایا ہوا۔ شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ نے جو ہدایت کے راستے میں 3 رکاوٹوں کا ذکر کیا ہے، ان کو وہ حجاب کہتے ہیں۔ حجت اللہ البالغہ کے اندر انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ 3 رکاوٹیں ہیں ہدایت کے راستے میں، ایک ہے حجاب طبع، ایک ہے حجاب رسم، اور ایک ہے حجاب سوء معرفت۔ حجاب طبع تو یہ ہے کہ انسان کی طبیعت نہیں چاہتی، علم آ جانے کے باوجود انسان کو پتہ ہوتا ہے یہ نیکی ہے یہ برائی ہے، لیکن انسان اپنی طبیعت سے مجبور ہوتا ہے اور وہ اس کی طرف جا نہیں سکتا۔ یہ بھی ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اس رکاوٹ سے اور تینوں رکاوٹوں سے نکلنے کا طریقہ کتاب و سنت ہے، اللہ کا قرآن ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس رکاوٹ سے جب بندہ کسی طریقے سے نکل جاتا ہے تو دوسری رکاوٹ آتی ہے حجاب رسم، ماحول کی رکاوٹ، کہ ماحول نیکی کو سپورٹ نہیں کر رہا ہوتا، تو اس وجہ سے انسان جو ہے وہ نیکی کی طرف جا نہیں سکتا، ہدایت کی طرف جا نہیں سکتا، ماحول کی وجہ سے۔ جو دیکھو جی میں کیا کروں، میں تو اس ماحول میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، بہت ساری ہماری بہنیں وہاں یو کے میں مجھے بہنیں بیٹیاں وہ ملتی ہیں جو بالکل دوپٹہ بھی نہیں لیتی، اور وہ کہتی ہیں ہم پردے کے قائل ہیں، لیکن ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں اس ماحول میں ہم اگر پردہ لے کر، گاؤن پہن کر اور سکارف لے کر نکلیں گے تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ ہم مسلمان ہیں، اور جب ان کو پتہ چلے گا ہم مسلمان ہیں تو پھر ہمارے اوپر جو مختلف قسم کے یہ جو نسلی تعصب رکھنے والے گروہ ہیں وہ ہمارے اوپر حملہ کر دیں گے، اس طرح کے ہمارے اوپر جو ہے بہت سارے خطرات لاگو ہو جائیں گے۔ لہٰذا ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہاں انہی کی طرح کے بن کے رہیں۔ یہ ہے حجاب رسم، کہ ماحول آپ کو نیکی کی طرف نہیں آنے دیتا۔ اعلیٰ حاضر قیاس بہت ساری چیزیں جو آپ کو آنے نہیں دیتی، ماحول آپ کو نہیں آنے دیتا۔ اس سے بھی اگر نکل جائیں تو شاہ ولی اللہ نے جو تیسری رکاوٹ بتائی ہے وہ ہماری اس آیت کے تفہیم میں بہت زیادہ ممد و معاون ہے، کہ وہ کہتے ہیں جو تیسری رکاوٹ ہے وہ ہے حجاب سوء معرفت، پہچان میں غلطی کر جانے کی رکاوٹ، کہ انسان پہچان میں غلطی کر جاتا ہے، یعنی کوئی بھی غلطی ہو سکتی ہے، اور پہچان میں غلطی یہ ہے کہ آپ یہاں سے
جانا چاہتے ہیں پشاور اور لاہور ریلوے اسٹیشن سے جا کے آپ ٹرین پہ بیٹھ گئے، اور جس ٹرین پہ بیٹھے وہ تو کراچی کی تھی، جا رہے ہیں آپ پشاور، ٹکٹ آپ نے پشاور کا خریدا ہے، اور آپ ٹرین پہ بیٹھ گئے، غلطی سے ٹرین غلط پکڑ لی ہے، اب آپ ٹرین تو جا رہی ہے اور لمحہ بلمحہ آپ اپنی منزل سے دور ہوتے جا رہے ہیں، سفر آپ کر رہے ہیں، اور آپ کو کوئی شخص کہے کہ بھئی آپ کی یہ آپ منزل کے قریب نہیں ہو رہے، آپ منزل سے دور ہو رہے ہیں، تو آپ کے پاس 1000 دلیلیں ہوں گی، آپ کہیں گے ٹکٹ میرے پاس ہے، ٹرین میں میں بیٹھا ہوا ہوں، سفر جاری ہے، مسافر بھی اور سارے بیٹھے ہوئے ہیں، تمہیں کیا تکلیف ہے، چپ کر کے بیٹھو، 1000 دلیلیں، لیکن دراصل کیا ہو رہا ہے کہ آپ اپنی منزل سے لمحہ لمحہ دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ، یہ ہے حجاب سوء معرفت۔ تو جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے نا، وہ سوء معرفت کے فطرے میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کو کبھی یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہدایت کس چیز کا نام ہے، وہ ہوتا گمراہی پر ہے اور سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں ہدایت پر ہوں۔ اللہ، یہ ہے سب سے بڑا فتنہ اور یہ ہے سب سے بڑا عذاب علیم۔ پھر وہ گروہ در گروہ، جب بہت سارے لوگ کچھ گمراہیوں کو ہدایت قرار دینے والے وہ اپنا اپنا گروہ بنا لیتے ہیں، تو پھر امت مسلمہ فرقوں کے اندر بٹتی چلی جاتی ہے، اور اگر سب نے ایک مسلک پر، ایک متحدہ پوزیشن پر کسی نے اکٹھا ہونا ہے، تو وہ ایک ہی نقطہ ہے کہ سب کتاب و سنت پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں۔ طے تو کر لیں، چلیں، جو اختلاف ہے کہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں صحیح، یا میں صحیح حدیث کو مانتا ہوں، فلاں ضعیف حدیث کو مانتا ہے، میں کہتا ہوں یہ بھی قابل قبول ہے، یہ بھی مسئلہ نہیں ہے۔ پہلے یہ تو ہم سارے طے کر لیں مل کے بیٹھ کے کہ ہم نے ہمارا جو اصل مطمع نظر ہے، جس راستے پر ہم نے چلنا ہے، وہ اللہ کا قرآن ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ یہ فیصلے ہم بعد میں کر لیں گے کون سی حدیث ضعیف اور کون سی حدیث صحیح، یہ تو طے کر لیں کہ ہمارا جو ضابطہ ہے، ہمارا جو قانون ہے، ہمارا جو دین کا مدار ہے، وہ صرف کتاب و سنت ہے، یہ تو طے کر لیں۔ باقی تشریحات کس کی چلیں گی، تفصیلات کس کی چلیں گی، حدیث کسی کی صحیح ہے یا ضعیف ہے، یہ ہم بعد میں طے کر لیں گے۔ پہلے یہ تو طے کریں کہ ہم نے ماننی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ مصیبت تو یہ ہے کہ کہہ کے کہ ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، پھر ہم اپنا فتویٰ جڑ دیتے ہیں کہ ہاں حدیث تو ہے لیکن اصل فتویٰ یہ ہے۔ بھئی اصل فتویٰ کہاں سے آ گیا؟ جب حدیث ہے تو پھر اصل فتویٰ کہاں سے آ گیا؟ حدیث کے مقابلے میں اگر حدیث صحیح ہے تو اس کے مقابلے میں جو بھی فتویٰ ہے وہ نقل ہے، کوئی اصل فتویٰ نہیں۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ڈر جائیں جو لوگ اس طرح کی حرکتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کرتے تھے، یا آج کے دور میں کرتے ہیں، یا آنے والے دور میں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تنبیہ ہے اللہ کی طرف سے، الا ان للہ ما فی السماوات والارض، خبردار ہو کہ سنو کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ یہ جو اللہ کا ہے یہ خلق کے اعتبار سے بھی ہے کہ ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے، یہ ملکیت کے اعتبار سے بھی ہے کہ ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے، اور یہ ماتحتی کے اعتبار سے بھی ہے، حکم ماننے کے اعتبار سے بھی ہے کہ ہر چیز دنیا اور زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی ماتحتی میں ہے، اللہ کی حکم ماننے والی۔ لہذا الا ان للہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ کا ہے، لہذا تینوں اعتبار سے وہ اللہ کا ہے۔ اللہ کا حکم ماننے والا، ماتحت، اللہ کی ملکیت ہے اور اللہ کی مخلوق۔ قد یعلم ما انتم علیہ، اللہ یقیناً جانتا ہے جس طرز عمل پر تم جا رہے ہو۔ یہ تم سے مراد اس دور میں منافقین ہوں گے، آج کے دور کے، آنے والے دور کے، قیامت تک آنے والا ہر انسان اس کا مخاطب ہے۔ قد یعلم ما انتم علیہ، یقیناً اللہ جانتا ہے کہ جس بات پر تم ہو، جس طرز عمل پر تم ہو، جس کردار پر تم ہو، جس فتوے پر تم ہو،
جس مسلک پر تم ہو، جس فقہ پر تم ہو، جو کچھ تم کر رہے ہو، جس کردار پر تم ہو، سب اللہ جانتا ہے۔ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، اور جب وہ سب لوگ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے، فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، اس دن اللہ خبر دے گا جو جو کرتوت سب نے کیے ہیں۔ اللہ فَيُنَبِّئُهُم، پس وہ خبر دے گا، بِمَا عَمِلُوا، ہر اس چیز کی جس کا کسی نے عمل کیا، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں خوب جاننے والا۔ اللہ کو خوب معلوم ہے کہ کس نے کیا کیا، اور سب کے کرتوتوں کی خبر وہ قیامت والے دن ملے گی جا کے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ یوں نیچے سر کر کے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے یوں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ، اور یہ سورہ نور کی آخری آیت کی تلاوت فرما رہے تھے، بار بار اس کو پڑھ رہے تھے، بار بار، اور جب یہ پڑھتے واللہ بکل شیء علیم، تو اس کے بعد پھر کہتے واللہ بکل شیء بصیر، واللہ بکل شیء بصیر، واللہ بکل شیء بصیر۔ اللہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، اللہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، اللہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، اور خود آنکھیں بند کر کے، یعنی آپ ذرا اس کو سوچیں تو صحیح، اس آیت کو پر غور کریں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز بتاتا ہے کہ یہ کس قدر غور کرنے والی آیت ہے۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی ہے، اسی کی مخلوق ہے، اسی کی ملکیت ہے، اسی کی ماتحتی میں ہے۔ قد یعلم ما انتم علیہ، وہ یقیناً جانتا ہے جس نقطہ نظر پر تم ہو، اللہ اس کو جانتا ہے۔ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، اور جس دن لوگ سب لوٹائے جائیں گے اس کی طرف، پھر وہ خبر دے گا سب کو ان اعمال کی جو وہ کرتے رہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے سورہ نور مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے۔ آگے سورہ فرقان ہے۔ سورہ فرقان مکی صورت ہے، اور کہا ہی جاتا ہے کہ یہ سورہ مومنون کے ساتھ اس کا نزول ہوا ہے، یعنی سورہ مومنون اور سورہ فرقان یہ دونوں مکی دور کا جو درمیانی عرصہ ہے، متوسط مکی دور، تقریباً اس دور میں یہ دونوں صورتیں نازل ہوئی ہیں، اور ان کے مضامین بھی ملتے جلتے ہیں۔ اور سب سے بڑی مشابہت جو ان دونوں کے مضامین کی ہے وہ یہ کہ سورہ مومنون کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی جو صفات بیان فرمائیں کہ قد افلح المومنون، وہ مومن کامیاب ہو گئے، اور اس کے بعد جو جتنی صفات بیان فرمائی ہیں وہی تقریباً صفات سورہ فرقان کے آخری رکوع میں اللہ کریم نے عباد الرحمن کی بیان فرمائی کہ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو یہ کرتے ہیں، جو یہ کرتے ہیں، جو یہ کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں جو تھیوریٹیکلی اہل ایمان کی صفات بیان کی تھیں، یہاں ان کا ایک سیرت اور کردار کا نمونے کے طور پر اللہ کریم نے اس میں بیان فرمائی۔ مضامین کے اعتبار سے مختلف لوگ اس کے بارے میں مختلف رائے رکھتے ہیں۔ میں ابھی عرض کر دیتا ہوں، میں نے جو مختلف تفاسیر کی اور مختلف جو علوم القرآن کی کتابیں ہیں ان کو دیکھنے کے بعد جو مجھے سمجھ آئی ہے، تو اس کے مضامین کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ امام شوکانی کی بات سن لیجئے۔ امام شوکانی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ اس سورت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے مضامین کے اعتبار سے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک توحید ہے، ایک نبوت ہے، اور ایک قیامت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ان تینوں کو، توحید کو، نبوت کو اور قیامت کو، ان تینوں کو مختلف انداز سے اللہ کریم نے سورہ فرقان میں بیان کیا۔ تو ظاہر توحید بھی بنیادی عقیدہ ہے، نبوت بھی بنیادی عقیدہ ہے، اور قیامت عقیدہ آخرت کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کا تذکرہ بہت ضروری ہے۔ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 34 تک جو پہلا حصہ ہے، اس میں وحی اور رسالت دونوں کی حقیقت بیان کی گئی، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وحی اور رسالت پر جو اعتراضات کیے گئے ہیں، یعنی توحید اور نبوت پر کہہ لیجئے یا وحی اور رسالت پر کہہ دیجئے، کہ جتنے اعتراضات کیے گئے ہیں
ان اعتراضات کا تذکرہ کیا گیا ہے یا ان کے جوابات دیے گئے ہیں۔ آیت نمبر 35 سے آیت نمبر 44 تک جو دوسرا حصہ ہے سورہ فرقان کا، اس میں کفار مکہ کو تنبیہ کی گئی ہے، اور قرآن کا جو تنبیہ کا انداز ہے وہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جہاں بھی مکی صورتوں میں تنبیہ کی گئی ہے تو تنبیہ کا انداز یہ ہے کہ اس میں تاریخی واقعات کا ذکر کر کے ان کو عبرت دلائی جاتی، لہٰذا یہاں بھی وہی انداز اختیار کیا گیا ہے آیت نمبر 35 سے آیت نمبر 44 تک کہ تاریخی واقعات کا تذکرہ کر کے کفار مکہ کو عبرت دلائی گئی ہے اور ان کو تنبیہ کی گئی۔ اور آیت نمبر 45 سے آیت نمبر 62 تک اس میں دلائل توحید ہیں، اور پھر جو بھی اس توحید کے لیے جد و جہد جاری رکھے ان کی تعریف بھی ہے، اور ان کو جد و جہد جاری رکھنے کے لیے ہدایت بھی ہے۔ یعنی توحید صرف مان لینے کا نام نہیں ہے یا جان لینے کا نام نہیں ہے، توحید عمل کرنے کا نام، توحید ایک عملی عقیدہ ہے، لہٰذا توحید کے دلائل بھی دیے گئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے لیے جد و جہد جاری رکھنا یا اس کے لیے جہاد برپا کرنا، یہ اس کے لیے ہدایات دی گئی ہیں۔ اور آیت نمبر 63 سے لے کر آیت نمبر 77 یعنی آخر تک، سورت کے آخر تک، آیت نمبر 63 سے آیت نمبر 77 تک عباد الرحمن کا تعارف کروایا گیا ہے، اور ان کی صفات بیان کی گئی ہیں، اور وہی جو میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ جو سورہ مومنون کے شروع میں صفات بیان ہوئی ہیں وہی اس کے آخر پہ صفات بیان ہوئی ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ چونکہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 34 تک اس میں وحی اور رسالت کی حقیقت بیان کی گئی ہے، لہذا آپ سمجھ لیجئے کہ یہ تو تقریباً قرآن کا ایک بڑا ہی بہت زیادہ کثرت سے بیان ہونے والا مضمون ہے، اور کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر جتنی چیزیں کثرت سے بیان کرنے کی جو وجہ ہے وہ یہی کہ یہ چیزیں ہمیں ازبر ہو جائیں، تو کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہ سارے فرامین ہمیں ازبر ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ سبحان اللہ، بہت برکتوں والی ہے وہ ذات، نزل الفرقان علی عبدہ، جس نے یہ حق اور باطل میں فرق کر دینے والی کتاب، توحید اور شرک میں فرق کر دینے والی یہ کتاب، عدل اور ظلم میں فرق کر دینے والی، فرقان کا معنی ہے فرق کر دینے والی، تو جس نے یہ فرق کر دینے والی یہ کتاب نازل فرمائی علی عبدہ، اپنے بندے پر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ ہو جائے تمام جہانوں کے لیے ڈرانے والا۔ یہاں پہ ایک بات تو یہ آئی تبارکا، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، برکت، تبارک الذی، یہ قرآن میں بہت دفعہ بیان ہوا ہے، اور سورہ فرقان میں 3 دفعہ بیان ہوا ہے، آیت نمبر 1، آیت نمبر 10 اور آیت نمبر 61 میں، اور ان تینوں آیات میں ظاہر ہے جہاں کہیں بھی قرآن میں بیان ہوا ہے ایک ہی معنی ہے اس کا، اور اس کے معنوں میں کوئی فرق نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی ذات خیر و برکت کے اعتبار سے بہت زیادہ ہے، لامحدود خیر و برکت والی ہے، اور دائمی خیر و برکت والی ذات، کیونکہ برکت جو ہوتی ہے یہ میں نے عرض کیا مبالغے کا صیغہ ہے، اور لفظ برکت میں 2 معنی پائے جاتے ہیں، ایک خیر اور رحمت یا خیر اور بھلائی، اور دوسرا اس کی بڑھوتری اور اس کا اضافہ، لہذا جہاں بھی لفظ برکت آئے گا اس میں آپ خیر اور بھلائی اور اس میں ہمیشہ بڑھوتری اور اضافہ، تو تبارک الذی کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذات خیر و بھلائی والی ہے اور ہمیشہ اس کی بھلائی اور خیر کے اندر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے ہم جب کسی کو مبارک دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے، خیر مبارک کہتے ہیں، مبارک کہتے ہیں، فلاں دن مبارک ہو، آپ کو بیٹا ہوا ہے مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے مبارک ہو، عید کی مبارک ہو، فلاں دن کی مبارک ہو۔ یہ جو مبارک ہے یہ دراصل دعا ہے، اور دعا کیا ہے کہ دائمی خیر و برکت ہو، آپ کے ہاں خیر و برکت ہو، خیر اور بھلائی ہو، اور وہ بڑھتی جائے، یہ اس بات کی دعا ہے۔ اسی سے مبالغے کا صیغہ ہے تبارک، تو اللہ کی ذات
ظاہر اللہ کی خیر اور بھلائی بھی لامحدود ہے اور وہ ہمیشہ رہنے والی ہے، اس لیے اللہ کریم ہمیشہ اپنی ذات کا تعارف جب کہیں جہاں کہیں بہت بڑے حقائق بیان ہوئے ہیں وہاں اللہ کی ذات نے اپنا تعارف تبارک الذی کے حساب سے کروایا۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بہت برکتوں والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر قسم کی بادشاہی، بہت بڑا، وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات۔ اور یہاں فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان، وہ ذات بہت ہی برکت والی ہے جس نے فرقان نازل کیا۔ اور نزلہ اور انزلہ کا فرق میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ انزلہ کا معنی بھی اس نے نازل کیا، نزلہ کا معنی بھی اس نے نازل کیا۔ فرق ان دونوں میں یہ ہے کہ انزلہ جہاں کہیں آتا ہے وہ یک بارگی نازل کرنا ہوتا ہے، اور نزلہ جہاں آتا ہے اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے تدریجاً نازل کرنا۔ لہذا نزل الفرقان، جب انزل الفرقان ہوتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو قدر والی عزت والی رات میں نازل کیا، تو وہ یک بارگی نازل کرنا ہے، گویا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا، وہ ایک ہی رات میں نازل ہو گیا۔ پھر دنیا میں جو نازل ہوتا رہا وہ 22 سال 5 ماہ اور 22 دن لگ گئے، یعنی تقریباً 22.5 سال لگ گئے قرآن کو یہاں نازل، وہ نزلہ ہوتا رہا، وہ انزلہ ہے اور پھر نزلہ ہے۔ الفرقان، دنیا میں کوئی چیز اتنا حق اور باطل میں فرق ڈالنے والی اور اس کو واضح کر دینے والی اور ڈفرینشیٹ کر دینے والی نہیں ہے جتنا اللہ کا قرآن۔ لہذا یہ جو فرقان ہے نا، اس کو 2 حوالوں سے دیکھا کریں۔ ایک فرقان ہے جو اس قرآن کے اندر بیان ہوا ہے، ایک فرقان وہ ہے جو توحید اور شرک کے اندر یا حق اور باطل کے اندر یا عدل اور ظلم کے اندر ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں۔ تو اس دنیا میں عملی طور پر جو کچھ ہو رہا ہے وہاں بھی عدل اور ظلم کا فرق ہے، وہاں بھی توحید اور شرک کا فرق ہے، وہاں بھی حق اور باطل کا فرق ہے، اور یہ جو کچھ بیان ہو رہا ہے یہ بھی فرقان ہے، اور ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات بھی فرقان ہے۔ جیسے وہ آیات ہیں نشانیاں، اسی طرح یہ آیات ہیں نشانیاں۔ اور یہ میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ اللہ نے ان جملوں اور فقروں کو، حالانکہ جملہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے اور فقرہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، ان جملوں اور فقروں کو جملہ اور فقرہ نہیں کہا، آیات کہا ہے۔ یہ بھی نشانیاں اللہ کی، اور ان نشانیوں اور باہر جو جتنی نشانیاں ہیں ان نشانیوں کے اندر کوئی تضاد نہیں ہے۔ اللہ کے قرآن کی نشانیاں اور اس کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیاں یہ ایک ہی ہیں، ان کے اندر موافقت ہے، اور جس طرح اللہ کے قرآن کو پڑھنے سے انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اسی طرح انسان اس کائنات پر غور و فکر کرنے سے بھی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہاں فرمایا انزل الفرقان، فرقان نازل کیا، اور جو غزوہ بدر ہے اس کو یوم الفرقان کہا ہے۔ یوم الفرقان غزوہ بدر ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ اس زمین پر ہونے والی جنگ ہے، اور اس زمین پر اس دھرتی پر ہونے والی جنگ جو ہے وہاں مسلمان کافروں سے ٹکرائے، حق اور باطل میں فرق ہوا، اور پہلی دفعہ عملی طور پر لوگوں نے دیکھا کہ 313 حق والے ہوں تو 1000 باطل والے بھی ہوں تو حق جو ہے اس کے اوپر غالب رہتا ہے۔ یہ اللہ کریم نے دکھایا، اس لیے وہ جو پہلی جنگ ہے اس کو یوم الفرقان کہا گیا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، وہ ذات بڑی بابرکت ہے جس نے یہ فرقان نازل کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے وہ گویا حق کے مطابق زندگی گزارتا ہے، وہ گویا توحید کے مطابق گزارتا ہے، وہ گویا عدل کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ علی عبدہ ہی، اپنے بندے پر، یہ جو علی عبدہ ہی ہے یہ چونکہ وہاں بھی بیان ہوا سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں، سبحان الذی اسری بعبدہ، وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو۔ اچھا، وہاں بھی اپنے بندے کی بات ہوئی، یہاں بھی اپنے بندے کی بات ہوئی۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر قرب کے اعتبار سے، محبت کے اعتبار سے اور محبت کے اظہار کے اعتبار سے اس سے اعلیٰ کوئی کلمہ ہوتا تو اللہ کریم وہ ارشاد فرماتا، کیونکہ خالق کا اپنی مخلوق کے ساتھ
سب سے زیادہ قرب کا تعلق یہ ہے کہ وہ عبد ہو. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جن و انسان کو پیدا کیا ہے عبدیت کے لیے. تو جو عبدیت میں آگے بڑھا ہوا ہوتا ہے، جو عبدیت میں انتہا کرتا ہے، وہ گویا اللہ کے قرب کی انتہا ہو جاتی ہے. تو جہاں اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ اور نزل الفرقان علی عبدہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہاں جو کمال کا جملہ ہو سکتا ہے، جو کمال کا اسم ہو سکتا ہے، کہ بندوں میں سے جو انتہائی کمال کو پہنچی ہوئی شخصیت ہے وہ عبد ہی ہو سکتا ہے. لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی کامل ہستی اس دھرتی پر نہیں ہے. یہ عبد اس بات کا اظہار کرنا، یہ کمال کی علامت ہے. علی عبدہ، اپنے بندے پر، وہ بندہ جو عبدیت میں کمال حاصل کر چکا تھا. لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ سارے جہانوں کے لیے ڈرانے والا بن جائے، تمام جہانوں کے لیے. تو یہ آیت ان آیات میں سے ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیر نبوت کو ظاہر کرتی. جس طرح فرمایا کہ اے کائنات کے لوگوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. تو ساری دنیا کی طرف میں اللہ کا رسول ہوں، سارے انسانوں کی طرف. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، ہم نے تمہیں جو بھیجا ہے وہ تمام انسانوں کی طرف بھیجا. اب دیکھیں، عالمگیر، تمام انسانوں کی طرف. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بُعِثْتُ إِلَى الْأَحْمَرَ وَأَسْوَدَ، مجھے اللہ تعالیٰ نے ہر سرخ اور سیاہ یا سفید اور سیاہ ہر ایک کی طرف مجھے اللہ تعالیٰ نے مبعوث کر کے بھیجا. یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے بھی نبی تھے وہ بھیجے جاتے تھے، وہ یہاں مبعوث کیے جاتے تھے اپنی قوم کی طرف، خاص اپنی قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے. لیکن بعثت الی الناس عامہ، مجھے تمام انسانیت کا رسول بنا کر بھیجا ہے. یہ ہے عالمگیریت. لیکن میں جو بات آپ سے ہمیشہ کرتا ہوں، اور آج پھر اس بات کا اختتام اسی بات پہ کروں گا کہ ان ساری باتوں کا جو خلاصہ ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، تمام جہانوں کی طرف، سارے جہانوں کے لیے ڈرانے والا بن جائے. تو سارے جہان کون سے ہیں؟ سارے جہان، ہم تو دو جہانوں کو جانتے ہیں کہ یہ جہان ایک اگلا جہان. تو عالمین جو ہے عالم کی جمع ہے. تو اس سے مراد مختلف طبقات کائنات ہیں. یعنی ایک انسانوں کا جہان ہے، ایک جانوروں کا جہان ہے، حشرات الارض کا جہان ہے، سمندروں کا جہان ہے، خشکی کا جہان ہے، پرندوں کا جہان ہے، آسمانوں کا جہان ہے. جہاں جہاں جو مخلوق ہے، ہر ایک کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا. اور اس سب کا خلاصہ وہ ہے جو مسلم شریف کی حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ مجھے جو مختلف انبیاء کے اوپر 6 باتوں میں فضیلت عطا کی گئی. فضلت علی الانبیاء ب6، مجھے 6 باتوں میں دیگر انبیاء کے اوپر فضیلت عطا کی گئی. اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس حوالے سے جو آپ نے فرمایا بعثت الی الخلق کافہ، اللہ اکبر، مجھے اللہ کریم نے ساری کی ساری مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا. الی الخلق کافہ، یہاں عالمین کی بات تھی. یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں سارے انسانوں کی طرف. وما ارسلناک الا کافۃ للناس، سارے انسانوں کی طرف، سفید اور سرخ لوگوں کی طرف، تمام انسانوں کی طرف عام. یہ جتنی باتیں ہیں قرآن میں بھی اور حدیث میں، اس سب کا خلاصہ یہ ہے کہ المختصر، مجھے ساری مخلوقات کی طرف نبی بنا کے بھیجا گیا. اور ساری مخلوقات کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے ایک اللہ کی ذات نکال دیں، بس ایک خالق کو نکال دیں، باقی ساری کائنات مخلوق ہے. اور ساری کائنات کے نبی اکرم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ، ساری مخلوقات.
اس میں آدم علیہ السلام بھی ہیں، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کے سارے انبیاء بھی ہیں، اس میں سارے فرشتے بھی ہیں، اس میں جو کچھ بھی آئے مخلوق ہے نا، اس میں زمانی مکانی ہر اعتبار سے، وجود آفاق و انفس کے اعتبار سے جو کوئی کنارہ باقی نہیں، جو کوئی وجود باقی نہیں، سب کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بھیجا گیا ہے۔ تو اب بتائیں کہ اگر کسی جھوٹے رسول نے دعویٰ کرنا ہو تو وہ کہاں کا دعویٰ کرے گا؟ کوئی جگہ بچی ہو تو وہاں کا دعویٰ کرے نا، کوئی کنارہ بچا ہو تو وہاں کا دعویٰ کرے نا۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جس جھوٹے نبی نے، نام بھی نہیں لینا چاہیے اس کا، جس نے دعویٰ کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، تو اس کے جھوٹے ہونے میں کوئی شک تھا؟ اللہ اکبر! اور اس کے نام کے ساتھ ہی کذاب لگتا ہے۔ اس کذاب نے جب دعویٰ کیا کہ میں بھی نبی ہوں، تو اس نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا تھا کہ آدھی زمین میری اور آدھی آپ کی، یعنی کچھ میں لے لیتا ہوں، کچھ آپ لے لیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی خاص جگہ کے نبی ہوتے، کسی خاص علاقے کے نبی ہوتے، چلیں انسانوں کے ہی نبی ہوتے تو کوئی کہہ دیتا کہ میں جنوں کا نبی ہوں۔ چلیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف زمین کے ہوتے، کوئی بکواس کر لیتا کہ میں سمندروں کا ہوں، کوئی کہہ دیتا کہ میں آسمانوں کا ہوں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات کے علاوہ ساری مخلوقات کے نبی ہیں اور قیامت تک کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے، تو پھر کسی جھوٹے کو اپنا جھوٹ ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل بھی نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا